وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا جب اچانک بری طرح سے چونکا۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے جیسے ہی باران کی نظر کچن کی جانب اٹھی، دھڑکنیں سست پڑنے لگی۔ دوپٹے کے حالے میں وہی گہری بھوری آنکھیں کچن کی چوکھٹ سے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ فوراً پہچان گیا تھا۔ ایسے کیسے نہ پہچانتا انہیں؟ ان آنکھوں نے تو چین سکون قرار نیند سب لوٹ لی تھی۔ ہے رکو! اچانک وہ آنکھیں غائب ہوئی تو باران جو ٹرانس کی سی کیفیت میں اپنی جگہ پتھر کا بن گیا تھا، اچانک سکتا ٹوٹا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگا لیکن وہ ظالم جادوگر نے ایک بار پھر آنکھ مچولی کھیل گئی تھی۔ راہداری بالکل خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا مجھے جاگتی آنکھوں سے وہم ہونے لگے ہیں، یا اس کوٹھے میں کوئی حسین بھوتنی ہے جو اچانک کہیں غائب ہو جاتی ہے؟ باران راہداری میں آتے بڑبڑایا تھا اور غصے میں اس بند دروازے پر ہاتھ مارا۔ دروازے کی دوسری طرف دل تھامے کھڑی انارا کا دل حلق میں آیا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ کافی دیر پیاس کی شدت برداشت کرتے وہ زریمان کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب زریمان نہ آئی اور برداشت ٹوٹنے لگی تو وہ کچن میں گئی۔ شکر تھا کچن میں کھڑا شخص اپنے ہی خیالوں میں گم تھا کہ اسے نہ دیکھ سکا۔ وہ فوراً پلٹی، پر نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ چہرہ پر دوپٹہ ڈال کر گم سم کھڑے اس شہزادے کو دیکھا، جو لباس سے کوئی شرابی سیٹ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ عام سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں کوئی پرانے وقتوں کا یونانی دیوتا لگ رہا تھا، جو راہ بھٹک کر اس غلیظ جگہ پر بھول کر نکل آیا ہوں۔ انارا کا دل کیا اسے غور سے دیکھے، پر باران کے چہرے کا رخ سامنے تھا، اور جو سائیڈ انارا کی جانب تھی وہ اس کے ہاتھ سے کور تھی۔ وہ باران کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، پر اس شخص نے ضرور اسے دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی تھی اور آہستہ سے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ جب باران نے ہاتھ دروازے پر مارا تو دروازہ کے ساتھ اس کی روح بھی ٹوٹ کر پرواز کر جائے گی، پر 2 منٹ بعد احساس ہوا وہ شخص جا چکا۔ باران جو دروازے کے پاس کھڑا تھا جھنجھلاتے واپس باہر چلا گیا، یہ گمان کرتے کہ زاویار واپس آ چکا ہوگا، اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی ہوگی اور وہ واپس گھر چلے جائے گا۔ پر یہ دیکھ شدید جھٹکا لگا کہ 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے، پر زاویار کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ کہا تھا نا باران سیٹھ کہ ایسا حسن کا خزانہ ہے کہ آپ کے جگری دوست ایک نظر دیکھنے کے بعد نظریں نہیں پھیر پائیں گے۔ زریمان باران کو دیکھتی فخریہ بولی تو باران کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ یوں لگا جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ گیا ہوں۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا ایک خوابناک سا دعوت لذت دیتا ہوا منظر پیش کر رہا تھا۔ باقاعدہ ماحول کو فسوں خیز بنانے کے لیے تازے گلاب کے پھولوں سے سیج سجائی گئی تھی، لیکن یہ سیج یہاں موجود ایک نازک سی جان کے لیے ببول کے کانٹوں پر بھرا بستر تھا۔ زرمیش اس کمرے میں بند تھی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے موت کا سما تھا کہ بغیر نکاح کے کسی کی سیج سجائے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، پر وہ تیّا کر چکی تھی کہ مارنے اور مرنے پر آ جائے گی، لیکن خود کو کسی کو آسانی سے سونپتے ہوئے کسی کی وقتی غلط تسکین کا سبب نہیں بنے گی۔ جبھی پھولوں سے بھری بیڈ پر بچھی چادر کھینچ دی اور اپنے برہنہ وجود کو ڈھانپ لیا تھا کہ اس کے پیروں کی انگلیاں تک اس میں چھپ گئی تھی۔ میک اپ کے نام پر اسے سرخ گہری لپسٹک لگائی گئی تھی۔ اسے چادر سے اس لپسٹک کو مسل ڈالا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھی۔ کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنی چاہی جس سے اپنی حفاظت کر سکے، پر سائیڈ لیمپ کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا تو جلدی سے سائیڈ لیمپ کی تار کھینچے اسے ہاتھوں میں تھام لیا۔ دروازے کے پاس قدموں کی آہٹ محسوس کرتے وہ فوراً دروازے کے دائیں طرف کھڑی ہو گئی کہ دروازہ کھلنے پر نظر نہ آئے۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ نکلے گا، کہ کانوں میں گونجتی دھڑکنوں کی شور سے جسم میں بھی ہلکی ہلکی لرزش ساری تھی۔
जावियर, जिसकी मुस्कुराहट जरीमान के पीछे आते ही गायब हो चुकी थी, इंतहाई सख्त तासुरात लिए कमरे के दरवाजे के गोल हैंडल पर हाथ रखा। अब आगे क्या होना था? एक एक मेकअप से लदी लड़की बरहना लिबास में या लिबास के तकल्लुफ से मुबर्रा इसकी गोद में किसी पके फल की तरह आग गिरने की कोशिश करती, इसे अपने हुस्न की तरफ मायल करती और इसी तरह की बहुत सी हरकतें करती। पर वो सोच चुका था, इसे सख्ती से बोल देगा कि इसके करीब आने या इसे छूने की जरूरत भी नहीं करे। जब ही दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, इसे अपने पीछे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ था। किसी बात से भी ज़्यादा तेज़ और ज़ेरक निगाह और छठी हिस्स रखने वाला जावियार मेराज खानज़ादा सेकंड्स में मामले की तह तक पहुंच चुका था। तभी बिजली किसी तेज़ी से अपने पीछे घूमा। वो कॉलेज के ज़माने में बहुत महंगे फाइटर क्लब से फाइटिंग सीखा था। इसके अंदर बहुत से दाव पेच सिखाए जाते थे, जिनमें से एक अपने पीछे की हरकत को महसूस करना था। इस लम्हे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो खाली कमरा देखते गड़बड़ा सा गया था। खाली कमरा देखते गड़बड़ का एहसास हुआ। अचानक अपने पीछे अजीब हरकत महसूस करते इसीलिए फौरन पीछे मुड़ा था। जरमित जो मौका को गनीमत जानकर वार करने की कोशिश में थी, जाविया ने एक लम्हे में इस पर वार करते हाथ की कलाई अपने हाथ में जकड़ी और दूसरे बाजू को भी जकड़कर इसे पीछे की जानिब धकेला तो जरपेश की पुश्त और सर दीवार से बुरी तरह से टकराया। जाविया ने अब भी इसके हाथ थाम रखे थे। तकलीफ की शिद्दत से जरमिश के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी बरामद हुई और वो सर में उठती टीसों की वजह से अपनी आंखें बुरी तरह से मीच गई। जबकि हकीकी वार तो जावियार खानज़ादा पर अब हुआ था। मिटी मिटी लिपस्टिक के निशान लरसते होठों पर मौजूद एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहे थे। चेहरा आंसुओं से मुअत्तर, मेकअप से पाक, गहरी लरसती पलकें गुलाबी आड़ज़ों पर झुकी लरज रही थी। मोमी गालों पर कुदरती गुलाबीपन होश रुबा था। इस बंद आंखों वाली नाजुक जान सरापे के चेहरे को देखते वो अपनी जगह पर साकित हो गया। नजरें हटने से इनकारी थी कि वो होश में ही कब रहा था। बाहर वो खुद से दावा करके अंदर आया था कि अंदर जो भी है इसे अपने करीब भी नहीं भटकने देगा और अब खुद इसके बहुत करीब इसे गौर से देखे जा रहा था। बाहर जरीमान जो दावा कर रही थी वो झूठा नहीं था। इसके सामने खड़ी लड़की बेमिसाल हुस्न रखती थी। जावियर इसके चेहरे के नक्कुश में बुरी तरह से उलझा था। जब जरमिश ने अपनी आंखें खोली, अगले लम्हे आंखें खौफ से फैल गई कि वो शख्स इस कदर लंबा चौड़ा था कि इसे इसी लम्हे इदराक हुआ कि वो चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। इस जवां साला मर्द के एक थप्पड़ की मार भी नहीं होगी। दिल मजीद खौफ से कानों में धड़कने लगा और कलेजा उछलकर मुंह में आने को बेताब हुआ। जरमिश की आंखों में बिखरे सुर्ख डोरे और खौफ की तहरीर रकम देख जावियार मजीद मबूत हो गया था। जब अचानक जरमिश अपने हाथ छुड़वाने को बुरी तरह से फड़फड़ाई। जावियर की ट्रांस की कैफियत कान जैसी छनाके से टूटी तो वो आपकी बार इसके हाथों पर पकड़ मजीद सख्त करते माथे पर बल डाले इस लड़की का जायज़ा लेने लगा। एक नज़र देखने के बाद इसे एहसास हुआ ये हमला इस लड़की ने अपने बचाव के लिए किया था। जिस्म पर बेडशीट लपेटे वो खुद को छुपाए हुए थी और जावियर पर हमला आवर हुई थी। जावियर ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराते वापस इसके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ अब खौफ की जगह नफरत थी। छोड़ो मुझे, सरमिश गुस्से से फंकारी थी। क्यों छोड़ूं? बेवजह बेबात वो सवाल कर गया। वो सुनना चाहता था वो लड़की की क्या कहती है, क्योंकि अगर यहाँ किसी मर्द के आने और इसके छूने पर इतना एतराज़ था तो अपने हुस्न की नुमाइश करते कोठे पर क्यों बैठी थी। हुस्न भी वो जो किसी को भी बहका दे। जबकि बारान ने ये बात इसे वाज़े अल्फाज में बयान कर दी थी कि इस कोठे पर किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो खुद को मजबूत करते वो चिल्लाने लगी। जब जावियर की आंखों में सर्द तासुरात उभरे, जावियर ने एक ज़ोरदार झटके से जरमिश को दीवार से हटाया तो इसके हाथ में पकड़ा लैंप और जिस्म छुपाए चादर झटके से कदमों में ढेर हो गई। वो देखना नहीं चाहता था, पर
مرد تھا۔ نظریں اس کے حسین سراپے میں الجھ کر بھٹک سی گئیں۔ یوں بھی تو وہ طوائفی تھی، کون سی پاک باز لڑکی تھی۔ اس کی نازک کمر اور دودھیا بازوں سے ہوتی زاویار کی نظر اس کے ٹھوڑی کے ہلکے سے خم پر ٹھہر گئی۔ وہ نہیں بہکنا چاہتا تھا، پر نظر بہک گئی تھی۔ جبکہ زرمش اپنی اس آبرو ریزی پر زمین پر پڑی چادر اٹھاتی زاویار سے 5 قدم پیچھے ہوتی، ایک بار پھر دیوار سے لگی تھی۔ زرمش چادر کو اپنے گیٹ لپیٹے سانس روکے کڑی تھی۔ اس کی حرکت پر زاویار الجھ گیا تھا۔ وہ اسے چھونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بیچور تھا، اچھے برے کو سمجھتا تھا۔ وہ حرام کاری کا عادی نہیں تھا، پر اسے اس لڑکی کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی کوٹھے پر بیٹھ کر اپنے حسن کو کیش کر رہی تھی اور پریٹینڈ ایسے کر رہی تھی جیسے اس کا ریپ ہو رہا ہو۔ جتنے کانفیڈنس سے زریمان اسے اس کمرے کی طرف لائی تھی تو یقیناً یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں بیٹھی تھی، ورنہ اگر یہ لڑکی راضی نہ ہوتی تو کوٹھے کی بانو بائی اتنے امیر کسٹمر کو پہلی مرتبہ ایسی لڑکی دینے کا کبھی یہ رسک نہ لیتی۔ تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کی ہے، یقیناً تمہیں اپنے خریدار کو لبھانے کے 1000 گن سکھائے گئے ہوں گے، اسی لیے اب یہ ڈرامے بازی بند کرو اور ذرا ڈھنگ سے پیش آؤ۔ بیڈ پر بیٹھو۔ سینے پر ہاتھ باندھے زاویہ نے حکم صادر کیا اور نظریں اس حسینہ سے پھیری کہ بندہ بشر تھا۔ خطا کا پتلا اگر یہاں بہک کر ایک خطا ہو جاتی تو وہ اس دلدل میں پھنس جاتا۔ آج حقیقی معنوں میں اس کی ایمان اور نیت کا کڑا امتحان تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود زرمش کا بے پناہ بے اختیار حسن اس کو بہکا رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، زرمش دھمکی آمیز لہجے میں بولی تو زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو کیا صرف یہ برہنہ وجود دکھانے کی اتنی قیمت وصول کی ہے؟ گویا مذاق اڑاتے پوچھا تو زرمش کی آنکھوں سے آنسو گرتے گالوں پر پھسل گئے۔ میں طوائف نہیں ہوں، شدت سے ضبط سے آنکھیں میچتے کہا۔ وہ کس کس کو یقین دلاتی وہ طوائف نہیں تھی۔ نہیں، پر کسی ضرورت کے تحت بننے آئی ہوں، پر اب دل ڈر رہا ہے تم عورتیں کیسے چند ٹکوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہوں۔ زاویار بے رحم ہوا اور بول کر طنزیہ ہنسنے لگا تھا۔ پینٹ کی جیب سے الیکٹرک پاٹ نکالتے لبوں سے لگایا اور ایک گہرا کش کھینچتے دھواں زرمش کی جانب چھوڑا۔ جب اس کے الفاظ چابک کی طرح زرمش کے جسم پر لگے، بات سچ ہوتی اگر کچھ رد و بدل کی جاتی۔ اس احمق نے ابرار کی محبت میں اندھے ہو کر واقعی اپنی عزت کا مفت سودا کیا تھا۔ پر عورت تو اسی وقت گر جاتی ہے جب وہ عزت کا سودا کرنے کا فیصلہ کر لے، کیونکہ شریف عورت تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پلیز اپنا یہ پاکیزگی کا ڈھونگ اور ناٹک بند کرو، زاویار ناپسندگی سے بولا تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ اب کہ زرمش نے گزارش کی تھی۔ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا تھا، سامنے والا بندہ پیچھے ہٹنے کے ارادے نہیں رکھتا تھا۔ کیوں جاؤں؟ پوری قیمت وصول کر کے جاؤں گا، اس نے زرمش کے قریب ہوتے جان بوجھ کر کہا۔ اسے اس لڑکی سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کے آنسو زاویار کے دل پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ تم اگر میری عزت بخش دو گے تو یقین کرو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ اچانک التجا کرنے پر آئی تھی، جبکہ اس کے جملے پر زاویار بے اختیار کہکا لگا کر تلخی سے ہنسا تھا۔ میری عزت تو بہت پہلے ہی تمہاری طرح چند ٹکوں کی خاطر مجھے چھوڑ کر جا چکی، اسی لیے اپنے یہ ڈھونگ اور ناٹک بند کرو اور مجھے خوش کرو۔ میں تمہارے کوٹھے کی مہمان نوازی دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ رو دھو کر سمپیتھی لینے کا ناٹک بند کرو۔ جانتا ہوں انچھوئی رہنے کے لیے ناٹک کر رہی ہو تاکہ نیکسٹ گراہک سے بھی تگڑی رقم وصول سکو۔ ہو ہی اوپر سے طوائف مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ چلو آج جو میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے اسے ڈبل کر لو اور یہ ڈرامہ بازی بند کرو، زاویہ نے بیڈ پر بیٹھتے حکم دیا، ساتھ اپنے الفاظ سے زرمش کے وجود کو چھنی چھنی کر دیا۔ وہ بار بار اسے طوائف کہتے مخاطب کر رہا تھا، جبکہ زاویہ انتظار میں تھا کہ وہ یہ شرافت کا ڈھونگ چھوڑ اس کی طرف قدم بڑھائے تو پھر وہ اس لڑکی کو اس کی اوقات بتائے گا۔ اگر تم میرے قریب آئے تو تم بہت پچھتاؤ گے۔
جب زاویار نے اسے قریب آ کر اپنی تھائی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا تو زرمش کو لگا اس کے وجود کو آگ لگا دی ہے، اسی لیے اس نے آنکھیں میں انتہائی نفرت لیے کہا تھا، وہ شخص ہوگا لاکھ طاقتور، پر سب سے بڑی طاقت اس رب کی تھی جس کے قبضے میں سب کی جان ہے، اور وہ اپنی عزت اپنے رب کے سپرد کر چکی تھی، اسی لیے دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا، زاویہ نے بھویں اچکاتے حیرت سے پوچھا، اور کیوں پچھتاؤں گا میں؟ اس نے ہونٹوں پر کمیلی سی مسکراہٹ سجائے دریافت کیا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل اب کافی انٹرسٹنگ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے اسے زج کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر پھر زرمش کے منہ سے نکلنے والے جملے زاویار معراج خان زادہ کو آگ کی بھٹی میں جھونک گئے تھے۔ آج تم مجھے روندو گے تو کل تمہاری بیٹی طوائف بن کر یہاں آنے والے مردوں کو خوش کرنے کا سامان بنے گی۔ زرمش کے جملے نہیں تھے، بلکہ وہ تیز سانپ تھا جو اس نے زاویار پر پھینکا تھا۔ اگلے لمحے ہی وہ زرمش کے مقابل آیا تھا اور اس قدر زور سے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا کہ زرمش تورا کر زمین پر گری تھی۔ آہ! زرمش کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ زاویار کی 5 انگلیاں کی شدت اس کے گال پر نشان چھوڑ گئی تھی اور دماغ سن پڑنے لگا۔ کان کے اندر نمی محسوس ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ یو بلڈی بچ، ہاؤ ڈیئر یو! زاویار نے دوسرے سائڈ ٹیبل پر کا لیمپ اٹھاتے زور سے زمین پر ایک دھماکے سے پھوڑا تھا۔ زرمش نے خوف کی شدت سے اپنی آنکھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا غصہ کسی طور کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ زرمش کی بات محمل کا نازک سراپا آنکھوں میں گھومتا، اور جو خطرناک تصویر لمحے میں اس کی آنکھوں میں گھوما تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ زمین پر پڑی اس لڑکی پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دے۔ غصہ کنٹرول نہ ہونے پر وہ غصے سے زمین پر بیٹھتے زرمش کا گلا دبوچ چکا تھا۔ وہ پہلے تھپڑ سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ زاویار کا اگلا حملہ اسے بے جان کرنے لگا تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ موت کو بہت قریب سے دیکھتے لبوں سے خود بخود کلمہ جاری ہو گیا تھا۔ وہ اس موت سے خوش تھی، جبکہ زرمش کو مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر اور اس کے لبوں سے کلمے کے 2 حرف سنتے زاویار نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ تم جیسی طوائف جو مردوں کو خوش کرنے کا سامان بنتی ہیں، اس کے منہ سے سب اچھا نہیں لگتا۔ میری بیٹی کا نام تم نے اپنی زبان سے لیا ہے، اگر قتل معاف ہوتا تو زاویار معراج خان زادہ آج تمہیں مار کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ نفرت سے کہتا وہ ایک لمحے رکے بغیر دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن زرمش کے اگلے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اوہ، ہم گندی کیونکہ طوائف ہیں جسم بیچ رہی ہیں، تو تم جسم خریدنے والوں کو کیا کہو گے؟ ان کی گنتی کن شریف زادوں میں ہوتی ہے؟ گہری گہری سانسیں لیتے وہ بے تحاشا روتے ہوئے وہ زاویار معراج خان زادہ کو لاجواب کر گئی تھی۔ اپنی بیٹی کا سن کر نکل گئی نا جان تمہاری؟ کہتے کہتے زرمش تلخی سے ہنسی تھی۔ پر اس کوٹھے اور اس جیسے کوٹھوں پر تمہارے جیسے شریف زادوں کی بیٹیاں بکتی ہیں زاویار خان زادہ۔ زرمش نے اسی کے منہ سے اس کا نام سنا تھا۔ زاویار کا نام لیتے وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ زاویار خان زادہ ایک مرتبہ پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا، پر جو آئینہ اب کی بار زرمش نے دکھایا تھا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ بھری بیٹھی تھی اور اس کے منہ سے اپنے لیے اتنے گندے الفاظ سن کر کسی زخمی شیر کی طرح بپھر چکی تھی۔ تبھی اپنی بھڑاس نکالتے یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ جو اسے تھپڑ مار کر چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر ابھی اسے اٹھا کر اس بیڈ پر پھینکتا تو اس میں تو اتنی بھی طاقت نہیں بچتی تھی کہ چلا ہی لیتی۔ آتی یہی یہاں تمہارے جیسے شریف زادے! کہتے کہتے تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے وہ زمین پر اوندے منہ لیٹ گئی تھی۔ اس کے بازو، اس کی پشت اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ زاویار کے تھپڑ نے دماغ سن کر ڈالا تھا۔ زرمش کے لیٹنے پر بیڈ کی چادر نیچے کھسکی تھی اور زرمش کے برہنہ پشت نمایاں ہوئی تھی تو زاویار کو جھٹکا لگا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بیلٹ اور کوڑے مارے جانے کے تازہ نشان تھے۔ یہ وہ نشان تھے جنہیں میک اپ سے چھپانے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی، مگر زاویار معراج خان زادہ کی زیرک نگاہوں سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ اسے دھچکا لگا، یعنی وہ لڑکی واقعی زبردستی لائی گئی تھی۔ تمہارے جیسے شریف زادے راتوں کو یہاں آتے ہیں اور پھر اپنے خون کا بیج یہاں کی طوائفوں کی کوکھ میں بو کر جاتے ہیں۔
اگر بیٹا ہوتا ہے تو وہ عورتوں کی کرتا ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو تمہارے جیسے لوگ ہی اسے رون جاتے ہیں۔ کئی دفعہ تو باپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوٹھے پر جس لڑکی کے ساتھ وہ رات رنگین کر رہے ہیں وہ اسی کا بیج ہے، کہتے ساتھ ہی زرمیش انتہائی تلخی سے ہنسی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا۔ سچ تو کہہ رہی تھی، اولاد خالی وہ تو نہیں تھی جو دنیا کے سامنے ہوں، نہ جانے کتنے شریف زادوں کی بیٹیاں یہ کام کرتی ہوگی۔ وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک لمحہ وہ اس کے کمرے میں نہیں ٹھہر پایا تھا کہ یہ کمرہ نہیں اسے آتش دان لگ رہا تھا، جس میں اسے لگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تبھی وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ باران کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ مزید 15 منٹ گزرے تو جیسے دل ڈوبنے لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا زاویار واپس آ جائے گا، پر وہ نہیں آیا تھا۔ مجھے تمہارے دوست نہیں پسند باران، اپنے باپ کی آواز اچانک کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں بابا؟ وہ بہت اچھے ہیں، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، باران نے شدت جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کل تمہیں سگریٹ پیتے دیکھا تھا باران۔ اپنے باپ کی آواز پر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ شرمندگی سے نظریں جھک گئی تھی۔ میں نہیں پوچھوں گا تمہیں یہ عادت کیسے لگی، پر اتنا ضرور کہوں گا تمہارے دوست مخلص نہیں۔ اگر مخلص ہوتے تو وہ تمہیں اس بری چیز کے عادی نہ ہونے دیتے جس کے وہ خود عادی ہوں۔ باران دلشید نے آنکھیں بند کی تو نظروں میں آئینہ لہرایا۔ تو کیا وہ بھی مخلص نہیں تھا؟ وہ کیوں چاہتا تھا زاویار خانزادہ بھی کوٹھے کا عادی ہو، جبکہ وہ اس کے اصرار سے پہلے کبھی یہاں آنے کا سوچتا بھی نہیں تھا؟ باران دلشید جانتا تھا وہ عادی کرمنل ہے۔ اس نے اور زاویار نے بہت زیادہ غیر قانونی کام کیے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ حرام کام ایسے تھے جن سے وہ دونوں ابھی بالکل نابالغ تھے۔ زمانہ دراز سویا ہوا ضمیر اچانک کچوکے لگانے لگا تو باران سے مزید برداشت نہ ہوا۔ زاویار کو باہر بلائیں۔ اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے باران نے زریمان کو مخاطب کیا تو زریمان حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ زریمان نے ناسمجھی سے پوچھا تو باران نے جواباً اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی، جا کر دروازہ کھلواؤ۔ بلکہ میں خود ابھی باران نے اتنا کہتے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ زاویار معراج خانزادہ کو بپرے شیر کی مانند مشتعل چہرہ لیے باہر آتے دیکھا تو زاویار کا چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہوتا خون جھلکانے کو تھا۔ سانسیں پھولی ہوئی الگ ہی کہانی بیان کر رہی تھی کہ زریمان کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا لڑکی سے کوئی غلطی؟ زریمان زاویہ سے پوچھنے کی کوشش میں تھی، پر وہ بنا ایک بھی لمحہ مزید ضائع کے بغیر کوٹھے سے باہر نکل گیا۔ باران کے ہونٹوں پر ایک سکون آور مسکراہٹ بکھری تھی۔ ٹراؤزر کی جیب سے خاکی لفافہ نکال کر بانو بائی کی جانب اچھالا اور زاویار کے پیچھے کوٹھے سے باہر نکل گیا۔ میں اس ہرافہ کو نہیں چھوڑوں گی، غصے سے چیختی زریمان اس کمرے کی جانب بڑھی تھی جہاں زرمیش بے ہوش پڑی تھی۔ اپنے دائیں ہاتھ پر رومال باندھا تھا۔ وہ سیکنڈ فلور کے 5th کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ اس کا رخ سپورٹس روم کی جانب تھا۔ کچھ وقت بعد ان کا دوسری یونیورسٹی کے ساتھ چیلنجنگ ویک شروع تھا۔ وہاں جا کر اسے سپورٹس کے کوچ سے بات کرنی تھی کہ فٹ بال کی ٹیم سے ایہان اور مولک کا نام خارج نہ کریں۔ 2-3 دن میں وہ دونوں واپس جوائن کرنے والے تھے۔ ضیا! پیچھے سے ہانپتی ہوئی آواز پر پل بھر کو ضیا کے قدم رکے تھے۔ یہ نورین کی آواز تھی۔ نورین اس کے پیچھے کل بھی آئی تھی، پر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں نورین اس سے یہ سوال نہ کر لے کہ وہ ارسلان نیازی سے نورین کے لیے کیوں لڑا تھا۔ شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اس طرح نہیں لڑتا، یا لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ نورین واحد وہ لڑکی تھی جس نے منانے کے لیے وہ وہاں گیا تھا۔ اگر نورین پوچھ لیتی تو وہ کیا جواب دیتا، جبکہ وہ تو خود بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا اور اس جواب سے بھاگ رہا تھا۔ ضیا تم مجھے نظر انداز کر کے نہیں بھاگ سکتے۔ وہ بھاگتی ہوئی ضیا کے سامنے آئی تھی اور دونوں بازو ہوا میں پھیلاتے ضیا کے جانے کا راستہ مسدود کیا تھا۔ اناری رنگ کی شلوار قمیص پر کپڑوں کے ہم رنگ کھسے اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے ضیا کو گھور رہی تھی۔ اور ناک اور گالوں کی سرخی الگ ہی طرح سے ضیا کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس پر تصادم اس کی پلکوں کا خم۔
ضیاء نے اضطرابی کیفیت میں نظریں دوسری جانب پھیر لی۔ تم نے ارسلان نیازی سے میری وجہ سے لڑائی کیوں کی؟ جس سوال سے وہ ڈر رہا تھا نورین نے وہی سوال کیا تھا۔ ضیاء نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ تم میری کلاس میٹ ہو اسی لیے، ضیاء نے انتہائی سنجیدگی سے نورین کو سخت نظروں سے گھورتے کہا۔ اس وقت وہ بالکل سادہ سے گرے شلوار قمیض میں تھا۔ اس کے گال اور ماتھے پر اب بھی چوٹ کے نیلے نشان موجود تھے۔ تمہیں میری وجہ سے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر اس وقت ایہان، نورین تیزی سے کہہ رہی تھی جب ضیاء نے اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لیے اس لڑکی سے اب لاتعلقی ہی بہتر تھی۔ اپنے بکواس لیکچرز اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے کب کیا کرنا ہے مجھے معلوم ہے، اب ہٹو میرے راستے سے۔ ضیاء درستگی سے نورین کا دھکا دیتے آگے بڑھ گیا، سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ 3 سال تک وہ اپنے دل پر پہرے بٹھانے میں کامیاب رہا تھا، پھر یہ لاسٹ ایئر میں اس کا دل کیوں پاگل ہوتا پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا۔ شاید یہ بات دل کو ستا رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد یونیورسٹی ختم ہو جائے گی تو وہ اسے کیسے دیکھے گا۔ اسی بہتر یہی تھا کہ اسے اپنی سوچ اور دماغ سے جھٹک کر دور پھینک دے۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ جھٹکے سے ضیاء کے سامنے آتی، پھر ہاتھ پھیلا گئی تھی کہ اگر ضیاء اپنے قدم نہ روکتا تو اس سے بری طرح سے ٹکرا جاتا۔ نورین، میرا دماغ خراب مت کرو، ہٹو سامنے سے۔ ضیاء دانت پیستے ہوئے بولا، البتہ اس کی جانب دیکھنے سے مکمل طور پر اجتناب بڑھتا۔ کیوں ہٹوں؟ تمہاری وجہ سے میں سب کی نظروں میں آئی، سب اس لڑائی کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہیں۔ ایک تو تم نے میری عزت خراب کر دی، اوپر سے مجھے تیور دکھا رہے ہو۔ نورین کو غصے میں احساس ہی نہ ہوا کہ اس کی آواز کس قدر بلند ہو چکی تھی۔ ضیاء نے اس کی تیز آواز پر اطراف میں نظر دوڑائی، پھر نورین کا بازو پکڑے اسے دائیں جانب کلاس روم میں لے گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا عزت خراب کی ہے میں نے تمہاری؟ نورین کو دیوار سے پن کرتے ضیاء نے غراتے کہا، تم نے ارسلان نیازی سے لڑائی کر کے مجھے بدنام کر دیا۔ پوری یونیورسٹی میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ میرا اور تمہارا درمیان کچھ ہے۔ ضیاء کو خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بھی نم لہجے میں غرائی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو اسی سے صرف ضیاء کی فکر تھی۔ اسے صرف ضیاء کی فکر تھی، لیکن لڑائی کے اگلے دن تک جب وہ اس کی فکر میں گھلی جا رہی تھی اور معلومات اکٹھا کر رہی تھی کہ ضیاء اس سے اس کی خیریت دریافت کرے، تو ضیاء کی گرل فرینڈز نے سب کے سامنے اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا اور یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس کے اور ضیاء کے درمیان کچھ ہے، ساتھ یہ بھی کہ ضیاء نے اسے چیٹ کیا ہے۔ پھر ضیاء کی فکر ایک طرح سے غائب ہی ہو گئی اور اپنی عزت کے خوف سے ضیاء سے چڑ ہونے لگی تھی۔ واؤ! ضیاء ایک دم ہنسا، پھر اچانک نورین کے چہرے کے قریب دیوار پر زوردار مکہ مارا کہ نورین ایک چیخ کے ساتھ خوف سے پیچھے ہوئی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بے غیرت بنا اس کی باتیں سنتا ہوں؟ اچانک نورین کا جبڑے اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے ضیاء پھنکارا، چھوڑو مجھے اپنی جہالت مت دکھاؤ۔ ارسلان جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ مجھے کہا تھا، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آنکھوں سے لبالب آنسو نکل کر رخساروں کو چومنے لگے اور وہ جوابی کارروائی میں چٹک کر بولی۔ تو ضیاء نے غصے سے اس نازک جان کو گھورا جس کا چہرہ غصے کی حدت سے گلابی ہو چکا تھا، پر اب ضیاء کا دل کر رہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ آل رائٹ، تو وہ تمہارا مسئلہ تھا، میں ہی گدھا الو کا پٹھا تھا جو تمہارے معاملے میں ٹانگ اڑائی اور تمہارے فیور میں بولا، ایسا ہی ہے نا؟ تنزیہ کہتے ضیاء دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اندر اٹھتے اشتعال کے شعلوں نے اسے کہاں کا قابو میں رہنے دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نورین کا گلا دبا دے، وہ اس سے یوں دامن بچا رہی تھی، وہ اپنی فکر کے بغیر اس کے لیے لڑا تھا اور اس احسان فراموش لڑکی نے اسے ہی اپنا اور اپنی عزت کا دشمن قرار دے دیا تھا۔ ضیاء کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی، تیش کے مارے برا حال تھا۔ 1 منٹ مس نورین، کہیں معاملہ الٹا تو نہیں؟ ضیاء واپس پلٹ کر نورین کے مقابلے آیا۔ نورین جو رو رہی تھی الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارسلان نیازی نے تمہارے بارے میں اتنا کچھ غلط کہا، پر تمہیں صرف اس بات سے تکلیف ہے کہ میں نے اس سے لڑائی کی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تم اکیلی ہونے کے باوجود وہاں کیوں بیٹھی تھی جہاں ارسلان نیازی جیسا گھٹیا سا کھیل رہا تھا۔ ضیاء حیرت زدہ سا مسکرایا اور یوں
تاثر دیا جیسے بہت اہم بات معلوم ہوئی ہو، جبکہ نورین کے دل کی دھڑکنیں یہ سوچتے سست پڑنے لگی کہ اس کے کردار پر ایک اور داغ لگنے والا تھا، یعنی میں ہی وہاں غلط وقت پر آیا اور ارسلان نیازی کو تم پر شک ہو گیا کہ اس کی معشوقہ۔ ابھی ضیاء نے اتنا ہی کہا تھا کہ نورین کا بے اختیار ہاتھ اٹھا اور ضیاء کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے قہر بساتی نگاہوں سے نورین کو دیکھنے لگا۔ یقین کر پانا مشکل تھا کہ کوئی لڑکی، وہ بھی نورین، اس پر ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ اس کا سکتہ نورین کی آواز نے توڑا تھا۔ تم ایک گھٹیا ذہنیت کے گھٹیا شخص ہو ضیاء۔ مجھے برا ارسلان نیازی کے لیے نہیں، تمہارے لیے لگا تھا، لیکن تمہاری گرل فرینڈ نے پوری کلاس کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ جتنے گھٹیا جملے ارسلان نیازی نے تمہاری تنہائی میں کہے تھے، صرف تمہارے سامنے وہ جملے تمہاری گرل فرینڈ نے پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے پیش کیے ہیں۔ تم بھی اسی ذہنیت کے گھٹیا مرد ہو۔ ضیاء کے سینے پر انگلی مارتی نورین پھٹ پڑی تھی۔ اپنی بات کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ضیاء نے جارحانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر اس کا بازو کھینچتے اسے دیوار کی جانب بری شدت سے دھکا دیا تھا۔ نورین تکلیف سے بلبلا اٹھی کہ اس کو لگا اس کا بازو آج ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے ضیاء نے اس کے نکلنے کے راستے مسدود کر دیے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ضیاء کا برفیلا لہجہ سوال کرتے انتہائی حد تک سرد تھا کہ نورین کو غصے کی زیادتی میں کی گئی اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے حقیقی معنوں میں اب ضیاء سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی حیثیت، اس کا سٹینڈرڈ، ایلیٹ کلاس کا وہ بگڑا امیر زادہ۔ نورین کبھی اس کے مقابل نہیں آ سکتی تھی، تو اس سے الجھنے کی اسے ضرورت بھی نہیں تھی، مگر بدقسمتی سے وہ ایسا کر چکی تھی۔ ضیاء، میں نے جان بوجھ کے نہیں۔ نورین نے فوراً اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہا تھا کہ ضیاء اس کی بات کاٹ کر اتنی تیز دہاڑ کے نورین دیوار کے اندر سمانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو سلیپ می، ہاؤ! اپنے بالوں کی مٹھیوں میں جکڑتا وہ غصے سے پاگل ہوتے کلاس میں رکھی کرسی کو لات مارنے لگا۔ اس کے وحشیوں جیسے غصے پر نورین کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کمرے سے باہر بھاگ پاتی، بس منہ پر ہاتھ جماتی اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ مجھے جواب چاہیے نورین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں؟ اچانک واپس نورین پر حملہ آور ہوتے وہ شدت غضبناک انداز میں پوچھنے لگا۔ نورین کا دم گھٹنے لگا، گلے میں ایک پھندا سا اٹک گیا۔ اس کے لیے اپنے ہوش سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑنے لگی۔ وہ جانتی تھی ضیاء کو غصہ آتا ہے، وہ غصے کا بہت تیز ہے، پر اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے والے غصے پر ہی خائف تھی، تو اب اس کا یوں بپھرے شیر کی مانند بھڑک جانا تو جان لیوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، خود بخود میرا ہاتھ۔ روتے روتے وہ ضیاء سے معافی مانگتے لگی تھی، پر اس لمحے ضیاء کا غصہ اس کے کنٹرول سے باہر تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ دانت پیستے بولا تو نورین تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سسکیاں دباتے نورین کا جسم اب چل پڑنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر ضیاء ایک اور بار چیخا تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے اس جھگڑے میں تمہاری وجہ سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی نورین، اور تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ضیاء کا لہجہ اب بھی خطرناک حد تک سخت تھا۔ ضیاء پلیز، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ بے انتہا روتے ہوئے وہ ضیاء سے کہتی گہرے گہرے سانس لینے لگی، تو ضیاء ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ کچھ لمحے پہلے جو درندے کی صورت اختیار کر چکا تھا، ایک دم نورین کو گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ ہوش میں لوٹا۔ چند پل لگے، خود بھی گہرے سانس بھرتے اپنے غصہ کنٹرول کیا۔ تب اس کی ابتر ہوئی حالت دیکھ کر اچانک شدید ملامت نے گھیرا۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ کیوں غصے میں اس قدر خطرناک ہو جاتا تھا؟ نورین، ریلیکس نورین۔ اپنے دونوں ہاتھ کو نرمی سے نورین کے بازو پر جماتے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تو نورین مزید گہرے سانس لے کر دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کوشش میں ناکام ہوتے اسے زمین آنکھوں میں گھومتی ہوئے محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد کچھ ہوش نہ رہا۔ ضیاء اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ایک دم حواس باختہ ہو کر، لیکن پھر جلد ہی اسے بازوں میں تھام گیا۔ زور سے آنکھیں میچتے کھولیں اور گہری سانس لیتے نورین کو بازوں میں اٹھا لیا۔ خالی صحن میں ٹہلتی وہ بظاہر ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوئے پڑھ رہی تھی، لیکن ذہن کے دھاگے کہیں اور ہی تانے بانے بن رہے تھے۔
فرط جذبات میں وہ ایک انتہائی قدم تو اٹھا چکی تھی، پر بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ کھلے آسمان پر اس وقت نارنجی روشنی پھیلنے لگی تھی، شام رات کی چادر اوڑھ رہی تھی اور موسم کی خنکی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اپنی کتاب کو چارپائی پر رکھ کر وہ خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ایک نظر ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ پر ڈالی تو ابھی لائٹ آنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ وہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں وقت بے وقت لائٹ جاتی تھی۔ لائٹ جانے سے مراد یہ کہنا بہتر تھا کہ کسی وقت ہی آتی تھی، اور کبھی کبھی تو پورے دن کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ریم وقت سے پہلے روشنی میں کھانا بنا کر اب پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ یونیورسٹی میں ہمہ وقت حجاب میں رہنے والی عام سی لڑکی کو اس لمحے کوئی دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ ریم نعمان علی ہے۔ گہرے براؤن رنگ کے بال اوپر سے سیدھے اور نیچے آ کر ویو ہو رہے تھے، یوں کہ اس کے بیٹھنے پر کمر کو ڈھکے ہوئے چارپائی سے نیچے لٹک رہے تھے۔ گندمی سونے سی رنگت پر تیکھے نقوش اور کاجل بھری بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، سرائی دار بدن کے نقش و فراز ہوش ربا تھے۔ اس وقت وہ اپنے وجود سے لاپرواہ کسی اور ہی جہاں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں نے کیوں یہ بے وقوفی کی؟ ریم، تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے خود کو کوسا تھا۔ کاجل بھری گہری آنکھوں میں اپنے آنے والے کل کا خواب تھا۔ ہاں، اسے خوف تھا، وہ ارسلان نیازی کے گروپ کی نظروں میں آئی تھی، پر اسے ڈر ارسلان نیازی سے زیادہ ایہان دلشیر سے لگ رہا تھا۔ اس لمحے وہ ہمدردی میں آگے بڑھ تو گئی تھی، پر وہ ہمدردی اور وہ شخص اس کے گلے پڑنے والا تھا۔ 2 دن سے یونیورسٹی میں امن تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں ایہان اور ارسلان دونوں کا گروپ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں جگہ جگہ اس کا ریکارڈ لگ گیا تھا۔ ہر کوئی اسے پہچاننے لگا تھا۔ بعض لوگ تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایہان کے عشق میں مبتلا تھی۔ تبھی تو اپنی پرواہ کیے بغیر بیچ لڑائی میں ایہان کے پاؤں سے کانچ نکالنے لگی تھی، اور بعض کا کہنا تھا کہ ایہان اب اس کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ بات ایہان کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی کہ کوئی ان کی لڑائی میں شامل ہو، وہ بھی کوئی لڑکی ذات۔ ہرگز نہیں، ناممکن۔ مجھے اس اکڑو خونخوار ڈائناسور سے عشق یا محبت بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو اس پاگل سے سرپھرے شخص کو پسند بھی نہیں کر سکتی۔ ریم نعمان علی کو خود کو یقین دلایا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا تھا، آج کے بعد میں اس راستے سے بھی نہیں گزروں گی جہاں وہ ڈائنو ہوگا۔ آنکھیں بند کرتے حتمیہ لہجے میں کہا، لیکن پھر اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے پلٹی۔ کون سا راستہ بدلنے کی بات کر رہی ہیں میری گڑیا؟ پیچھے اس کا باپ کھڑا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھتے ریم کا چہرہ مسکراہٹ سے کھلا تھا۔ نعمان علی 1 گھنٹے میں برتھ ڈے سیلیبریشن کا سارا انتظام کر چکا تھا۔ تیمینہ اپنے بیٹے کو لینے گھر گئی تھی، اور باقی ملازمین بھی اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے تھے۔ آج اپنے مالک کی طرف سے وتھ فیملی سب انوائٹڈ تھے۔ اس نے سمینہ کے بیٹے کے لیے گفٹ لینا تھا، پھر ایہان کے حکم کے مطابق 1 گھنٹے بعد واپس سب کو حاضر بھی ہونا تھا۔ کچھ نہیں بابا، بس ان امیر لوگوں سے بچنے کا ارادہ ہے۔ یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور خود سے غریب لوگوں کو اتنا حقیر کے پیروں تلے مسل دے۔ اسی لیے اب مجھے امیر ہونے کی خواہش نہیں، بس اللہ اتنا دے کہ اس کے حکم سے اس کی مخلوق کی کفالت کر سکوں۔ ریم آنکھوں میں اداسی لیے بولی تو نعمان آسودگی سے مسکراتے اس کے برابر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تم نے بہت مختصر زمانہ دیکھا ہے ریم، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی۔ بعض دولت مند ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی دولت پر بالکل گھمنڈ نہیں ہوتا، اور وہ خود سے کم حیثیت کے لوگوں کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نعمان علی کے لہجے میں سچائی اور مان تھا۔ اور ایسی امیر ہوائی مخلوق کہاں ہوتی ہے باپا؟ ریم نے ہنستے ہوئے خفیف سا طنز کیا۔ جہاں ابھی تم اور میں جانے والے ہیں۔ نعمان نے اپنی لخت جگر کو اس کے انداز میں جواب دیا تو ریم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کہاں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ مالک کے گھر، جہاں میں ملازمت کرتا ہوں۔ تیمینہ کے بیٹے کی سالگرہ ہے تو چھوٹے مالک نے سارے انتظام کروائے، اب ہم سب کی دعوت ادھر ہی ہے، نعمان نے مزے سے بتایا تو ریم منہ بسور گئی۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں، میں ان امیروں کے کسی دکھاوے بھرے چونچلے کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ کیا پتہ یہ دعوت دے کر
میڈیا بلایا ہو یا سوشل میڈیا پر ویڈیو اور تصاویر اپلوڈ کرنے کے نیک نامی کمانی ہوں، دعوت کے نام پر کیا معلوم زکوٰۃ کھلا رہا ہوں۔ ریم نے بدگمانی کی انتہا کی تھی کہ نعمان کو سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ تم یہاں غلط ہو ریم، تم شاید بھول رہی ہو چھوٹے مالک ہی تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان پر کبھی احسان کا ایک جملہ نہیں لاتے، ہماری کفالت کر رہے ہیں، کبھی اپنے ملازمین سے ملازموں والا سلوک نہیں کیا۔ جاؤ تیار ہوں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، نعمان نے ٹپٹنے کے انداز میں کہا۔ اچھا ہو رہی ہوں تیار، پر آپ ہر بار چھوٹے مالک نامہ مت کھولا کریں، اتنی تعریفیں کرتے ہیں جیسے وہ قائد اعظم ہوں۔ منہ چڑھاتی ریم اندر چلی گئی۔ نعمان اپنی بیٹی کی آخری بات پر مسکرانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اپنے چھوٹے مالک کی تعریف کرتا ہے اس کی بیٹی جیلس ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں اس چھوٹے مالک میں کون سے ہیرے موتی جڑے ہیں جو آپ ہر وقت تعریف کرتے ہیں۔ رہی بات اس کے احسان کی تو ایک بار میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، پھر ایک ایک پائی واپس کر دوں گی۔ اپنے دل میں عہد کرتے ریم نے الماری کھولی اور ایک نظر پوری الماری میں گھمائی۔ جب نظر زنک کلر کے نئے سوٹ پر ٹھہری، جو سادہ سا شلوار قمیص تھا جو 1 سال پہلے اس نے عید پر سلوایا تھا پر پہننے میں نہیں آیا تھا۔ واؤ، چلو آج تمہیں شرف قبولیت بخشتے ہیں، مسکرا کر سوٹ اٹھاتے منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے شیشے کے سامنے آئی تو منہ کھل گیا۔ 1 سال پہلے یہ لباس کچھ ڈھیلا تھا پر اب اس کی فٹنگ جسم پر بیٹھ رہی تھی۔ یا اللہ، میری کمر کتنی پیاری ہے! حیرت سے اپنی پتلی نازک سی کمر کو دیکھتے خوشی سے من میں ہی لڈو پھوٹنے لگے۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں ایک دوسرے کے فگر پر کمنٹس کرتی تھیں، ڈائٹنگ کی باتیں، کبھی فگر مینٹین رکھنے کی پنچ میں الجھی ہوئی۔ ابھی ریم کے دل میں گدگدی سی ہوئی کہ اگر کوئی لڑکی اس کا فگر دیکھ لیتی تو جل کر خاک ہو جاتی۔ بنا جم کے اس کا جسم بہت خوبصورتی سے ڈھلا ہوا تھا۔ گول گول گھوم کر پیچھے سے اپنی کمر دیکھتی تو حیا سے گال سرخ ہونے لگے۔ واؤ، میرا بندہ تو مجھے دیکھتے ہی فلیٹ ہو جائے گا۔ آنکھوں میں شرمیلی سی چمک لیے خود سے استفسار کیا، بھلا کیوں نہ کرتی؟ تھی تو ایک نوخیز جوان لڑکی، دل میں ہم سفر کو لے کر بہت سے خیالات آتے تھے پر اتنی فرصت ہی نہیں تھی۔ جب ملتی تھی تو وہ خود بھی اپنے ہم سفر کو تصور کرنے لگتی تھی۔ اف، مجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو بالکل۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے فوراً بالوں سے کیچٹ اتار لیا جو اس کے سارے بالوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کی ریشم سے بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے گئے۔ اس کے لچکدار ریشم سے چمکدار بالوں کی لمبائی اس کی کمر سے بھی نیچے آتی تھی۔ ریم، جلدی کرو! ابھی وہ اپنے بالوں پر کنگھا پہننے کی لگی تھی جب کمرے کے باہر سے نعمان نے آواز لگائی تھی، 10 منٹ تو دے یار بابا جان! جواباً لاڑ سے اترا کر زور سے کہا اور پھر واپس الماری کی طرف بڑھی اور اندر سے چھوٹا سا میک اپ کا باکس نکالا جس میں بہت مختصر میک اپ تھا۔ ایک مشہور زمانہ بیوٹی کریم، مسکرا، پینسل کا کاجل، لائنر اور 2-3 الگ الگ رنگ کی لپسٹکس۔ ریم نے چہرے پر کریم لگانے کے بعد آنکھوں میں بھر کر کاجل لگایا کہ اس کی بڑی آنکھیں مزید بڑی لگنے لگے اور پھر اپنی گھنی پلکوں کو مزید نمایاں کرنے کے لیے مسکارا لگایا، ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک لگائی اور پھر وہی لپسٹک ہلکی سی گالوں پر مسل لی۔ پرفیکٹ! بالوں کو کھلا چھوڑ کر آڑی مانگ نکالی اور سر پر دوپٹہ لے لیا۔ شیشے میں دیکھتے خود کو تھمس اپ کا سائن دیا۔ اف میرے ہونے والے بندے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری شادی اتنی پیاری لڑکی سے ہونے والی ہے تو تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ۔ اس کا انداز اکثر اپنی تعریف کرتے ہوئے ایسا ہی ہوتا تھا، بقول اس کے کہ اسے کسی بوائے فرینڈ کی ضرورت نہیں۔ جب تک اس کا شوہر نہیں آتا وہ اپنے حسن کو خود سراہنے چاہتی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ باہر آتے نعمان کے سامنے کسی چھوٹی بچی کی طرح لہراتی ہوئی گھومی اور داد طلب نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تو نعمان نظروں سے ہی اس کی نظر اتارتا مسکرایا۔
میری گڑیاں دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی ہے، نعمان نے ریم کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تو ریم نرمی سے مسکرائی۔ میں ابایا پہن کر آتی ہوں، ریم کہتے ہوئے واپس کمرے میں جانے لگی کہ نعمان نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے اور آج میری شہزادی میرے ساتھ گاڑی میں جائے گی۔ نعمان کے کہنے کی دیر تھی کہ ریم کی خوشی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں جلدی سے سینڈل پہن کر آتی ہوں۔ ریم واپس کمرے میں بھاگی اور الماری سے اپنی سینڈل نکالی جس پر سنگل نگینوں کا سٹرپ لگا تھا اور 4 انچ کی ہیل۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر آئی، لیکن سامنے کھڑی گاڑی دیکھ کر پل بھر کو ٹھٹکی تھی۔ یہ گاڑی کچھ جانی پہچانی تھی۔ کیا ہوا؟ نعمان نے مسکراہٹ دباتے بیٹی سے پوچھا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے کھڑی گاڑی اس کی بیٹی کو بہت پسند تھی اور اس میں بیٹھنے کی خواہش بھی تھی۔ کیا یہ رینج روور ہے؟ ریم نے حسرت سے پوچھا تو نعمان نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ چھوٹے مالک کی ہے، ان سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ اپنی گڑیا کی خواہش پوری کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ نعمان نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو ریم کسی کی شہزادی کی مانند اس گاڑی میں بیٹھ گئی، اس بات سے انجان کہ اس گاڑی کو چلانے والا شہزادہ اس کا نائٹ میئر ہے۔ دیکھے گا ابا، ایک دن میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں گی نا تو میرے پاس بھی یہ گاڑی ہوگی، اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، مگر پھر بڑا آدمی اپنے الفاظ پر خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نعمان گھر کو تالا لگا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو ریم نے ڈیش بورڈ کو ہاتھ لگاتے خوشی سے کہا، ہاں انشاءاللہ، بڑے آدمی کا تو پتہ نہیں مگر میری بیٹی کا شوہر اس کو گفٹ ضرور دے گا۔ نعمان نے دل سے دعا کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا ریم پڑھ کر نوکری کے دھکے کھائے، بلکہ ہر کسی حساس باپ کی طرح اس کی سوچ تو یہ تھی اگر ریم پڑھ لکھ جائے گی تو ریم کو اچھے رشتے ملیں گے۔ آمین، ریم نے مسکراہٹ دباتے کھڑکی کی جانب رخ موڑ کر سرگوشیانہ کہا، اس بات سے انجان کہ کبھی کبھی فرشتے دعاؤں پر فوراً آمین کہہ دیتے ہیں۔ گاڑی 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک بڑے عالیشان بنگلے کے آگے رکی تھی۔ یہ علاقہ لاہور کے مہنگا ترین علاقہ تھا۔ یہاں کی سڑکیں ریم کو اپنے گھر سے زیادہ صاف لگی تھی۔ اچانک اس کے وجود پر ایک نامحسوس سی اداسی چھانے لگی۔ ایسے بڑے بڑے بنگلے دیکھ کر اسے وحشت سی ہوتی تھی، کجا کہ ان گھر کے دعوت پڑ جانا، نہ جانے وہ لوگ خود سے تنے نچلے درجے کے لوگوں کو کن نظروں سے دیکھتے ہوں، کہیں فقیر نہ سمجھتے ہوں۔ نعمان نے اپنی بیٹی کی خاموشی محسوس کی تھی اور وہ اس خاموشی کی وجہ جانتا تھا، اسی لیے چپ ہی رہا تھا۔ اسے یقین تھا چھوٹے مالک کا مہربان رویہ دیکھ کر اور باقی ملنسار لوگوں سے ملنے کے بعد وہ نارمل ہو جائے گی۔ جیسے ہی گاڑی بنگلے کے پورچ میں رکی، ریم حیرت زدہ آنکھیں سے اس محل کو دیکھنے لگی جو کسی خواب نگری کے محل سا معلوم ہوتا تھا۔ بے پناہ حسین پورچ کے ڈرائیو وے کے ارد گرد اور بنگلے کی باہر ہریالی ہی ہریالی تھی۔ پھر کافی آگے ایک گلاس وال سے بنے شیش محل سا گھر، عجیب سی کیفیت میں گھرے۔ وہ گاڑی سے اترتے دوپٹہ سر پر درست کرتی، طویل ڈرائیو وے عبور کرتی، سامنے کے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوئی تو آنکھوں واں کی شان و شوکت اور چمک دمک دیکھ کر خیرہ ہونے لگی تھی۔ وہ مسمرائز سی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ سفید دیواروں پر بکھرتی سنہری روشنی، سامنے دیوار پر عجیب سے سیاہ اور سفید رنگوں کے امتزاج کی پینٹنگ تھی۔ دوسرے جانب دیوار سے ہوتی چھت تک جاتی کانچ کی الماری جس میں جا بجائے کتابیں بھری ہوئی تھی اور الگ ہی دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ فاصلے سے نیچے ایک روم میں دروازے ہی دروازے تھے اور دائیں طرف سے آتی تیز روشنی جو غالباً کچن تھا، پورے شاندار لاؤنج کو غباروں سے سجایا گیا تھا۔ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جنہیں وہ سلام کر چکی تھی اور ابھی وہیں سب دیکھتے میں محو تھی جب اچانک کسی نے اس کے پاؤں پر کچھ مارا تھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی اور سامنے دیکھا تو لگ بھگ 7 یا 8 سال کا گورا سا بچہ کھڑا تھا۔ ریم کو اس بچے پر شدید غصہ آیا۔ گمان ہوا یہ بچہ اسی امیر گھر کی پیداوار ہے جسے بڑوں کا ادب نہیں، لیکن پھر جلدی معلوم ہوا کہ آفت کی پرکالہ سمینہ کا بیٹا تھا۔ ہائے، آج میرا برتھ ڈے ہے، اس بچے کے کہنے پر ریم بمشکل سے مسکرائی اور پھر ہلکا سا نیچے جھکتے دانت پیستے کہا، ہیپی برتھ ڈے۔
इस बच्चे की आंखों में नाचती शरारत बता रही थी कि वो बच्चा बड़ा शरीर है। फिर नोमान की पुकार पर वो सीधी हुई और वहाँ आए दूसरे मुलाजमीन के घर वालों से मिलने लगी। इसे ये देखकर खुशी हुई थी कि यहाँ 3 इसकी उम्र की लड़कियाँ थीं जो शक्ल से ही पढ़ी लिखी मालूम हो रही थी। बात करने पर मालूम हुआ कि रीम की तरह इनकी पढ़ाई का खर्चा भी छोटे मालिक ही उठा रहे थे। दिल में कहीं ना कहीं इसने इस छोटे मालिक को सराहा था जो वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन फिर अपने ऊपर किसी की नज़रों महसूस करते नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो समीना के बेटे पर आकर ठहरी जो फुर्सत से इसे ही देख रहा था। रीम ने कुछ सोचते इसकी जानिब कदम बढ़ाए तो वो छोटा सा बच्चा यूं चौड़ा हो गया जैसे कोई जवान लड़का हो। तो मुझे क्यों घूर रहे हो? रीम ने आंखें छोटी किए पूछा था। तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे पता ना हो। वो बच्चा काबिले दीद इत्मीनान लिए लहजे में बोला तो रीम ने नासमझी से इसे देखा। मुझे क्या नहीं पता? रीम ने माथे पर बल डाले पूछा। यही कि तुम इस पार्टी में सबसे खूबसूरत हो। इस बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुन पहले तो रीम बौंचका रह गई, लेकिन फिर गुस्से से इस बच्चे को घूरा। एक नज़र इधर उधर देख इस बच्चे के करीब झुकी। 2 फीटे अभी सही से पूरे ज़मीन से निकले भी नहीं हो, कान के नीचे एक मारूंगी तो वापस अंदर चले जाओगे। रीम ने दांत पीस कर कहते बदला उतारते इस बच्चे से जूते पर अपनी हील से हल्का सा मारा और वापस पलट गई। जबकि वो बच्चा रीम को गुस्से से घूरने लगा। घमंडी मुंह में बड़बड़ाते वो रीम को सबक सिखाने का सोचने लगा। एक तो वो इसकी तारीफ कर रहा था और वो लड़की इसी की बर्थडे पार्टी में इसे धमका रही थी। कुछ देर तक रीम सबसे बातें करती रही जब अचानक वो बच्चा वापस रीम के पास आया। हेलो रीम, तुम कोल्ड ड्रिंक लोगी? इस बच्चे ने दोस्ताना लहजे में पूछा तो सब हंसने लगे। जबकि रीम ने इस बार इसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिया, लेकिन इसी वक्त अपने हाथ पर चढ़ता कॉकरोच देख रीम ने चीखते हाथ से ग्लास छोड़ दिया। नतीजतन हाथ से ग्लास छूटा और आधी कोल्ड ड्रिंक रीम के कपड़ों पर गिर गई। कुछ वक्त के लिए हॉल में सकूत छा गया था, लेकिन फिर जल्दी से सब के कह छूट गए। नोमान समेत वहाँ पर मौजूद सब लोग इस बच्चे की शरारत समझते हंसने लगे थे, मगर रीम ने इस तूफान बदतमीज को बुरी तरह से घूरा। ये समझने के बाद कि वो कॉकरोच निकला था, रीम का पारा अब चढ़ने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, समीना ने खुद ही अपने बेटे को बुरी तरह से झड़का। मत डांटे इसे, बच्चा है। आप मुझे वॉशरूम का बता दें, मुझे कपड़े साफ करने हैं। रीम ने दिल पर पत्थर रखते समीना के डांटने से रोका था, वरना दिल तो कर रहा था झाड़ू उठाए और इस बच्चे की ऐसी कुट लगाए कि इसकी सारी शरारत दूर भाग जाए। रीम को वॉशरूम में ले जाते हो क्योंकि गलती भी तो मेरी है ना? इसने नदामत से सर झुकाते अजाला करने वाले अंदाज में कहा तो सब मुस्कुराने लगे। जबकि रीम को अभी भी शक था कि यकीनन इस शैतानी बच्चे के खराफाती दिमाग में कुछ न कुछ तूफानी ज़रूर पक रहा है। अच्छा ठीक है छोटे शहजादे, तुम्हें तो सब मालूम है। रीम को वॉशरूम का रास्ता दिखाकर तुम इसे एनेक्सी में ले आना, वहीं हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, घर के दूसरे मुलाजिम ने कहा तो सब मुस्कुराते बाहर की तरफ बढ़ गए। जबकि रीम गुस्से से इस छोटे पटाखे को घूरने लगी। रीम ऐसे मत घूरो, आई एम सॉरी, मैं अब कोई शरारत नहीं कर रहा, इसने इंतहाई मासूम सी शक्ल बनाते कहा। तो इस बार रीम को भी एतबार आ गया जब ही इसके पीछे पीछे चलने लगी। जब वो नीचे एक कमरे की तरफ जाते जाते रुका तो लबों पर कमीनी सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर पहले इसकी माँ ने इसे ऊपर फ्लोर पर जाने से मना किया था और सख्ती से कहा था कि ऊपर छोटे मालिक का कमरा है, गलती से भी ऊपर और इस कमरे के अंदर ना जाए। क्या हुआ, रुक क्यों गई? रीम ने अपने कपड़ों को देखते उजलत से पूछा। रीम, शायद ये छोटे मालिक का कमरा है, हम ऊपर चलते हैं। नज़रों में शरारत से छिपाते वो ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। रीम भी गहरी सांस लेती इसके पीछे चलने लगी। तुम अंदर चली जाओ, अंदर वॉशरूम है, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रहा हूँ। इसने फर्माबरदारी की इंतहा की तो रीम अज़बात में सर हिलाती अंदर चली गई तो वो बाहर से गधे के सिर से सिंह की मानंद गायब ही हो गया। रीम कमरे में दाखिल हुई और अंदर कदम रखते ही एहसास हुआ जैसे किसी सर्द इलाके में आ गई हूँ। कमरे में चलता एसी इतना तेज़ था कि इस ठंड में रीम को दुनिया बदली हुई लगी थी। पूरा जिस्म इस ठंडक से
सनसना उठा। रज भरी नजरों से पूरे कमरे को देखते रीम ने कदम आगे बढ़ाए। कुशादा तरीन कमरे के वस में बड़ा सा किंग साइज बेड था, जिस पर नेवी ब्लू मखमली बेडशीट बिछी हुई थी। एक जानिब बड़ा सा सिटिंग एरिया था और दीवार गिर वार्डरोब और बेड से काफ़ी फासले पर एक दरवाज़ा था। वहीं दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था जो शायद बालकनी का था। पूरा फर्नीचर ब्लैक कलर का था। कमरे में दो कोनों पर पड़े वास थे जिसमें ताज़ा फूल लगे गए थे, जिससे कमरे में चारों तरफ भीनी भीनी सी खुशबू फैली थी। अल्लाह पाक मुझे भी ऐसा कमरा चाहिए। फ़ौरन बड़े लाड से अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी तो दिल की कैफियत अचानक अजीब हुई, जैसे दुआ कबूल कर ली गई हो। फिर सर झटकते अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा और वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए थे। वॉशरूम भी जैसे कोई बड़ा सा शीश महल था। वॉशरूम का दरवाज़ा आधा बंद करते रीम ने वॉश बेसिन का नल खोला और हाथ पानी से गीले किए नीचे झुककर अपनी कमीज़ का दामन साफ करने लगी। अभी वो वापस हाथ गीला करने सीधी हुई थी कि किसी के कदमों की आहट सुनकर बुरी तरह से चौंकी। हिफ्ज़ माकदम के तौर पर वॉशरूम के दरवाजे से हल्का सा बाहर झांका तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। रीम को अंदाज़ा हुआ कि कोई खून अशाम भला अपने ठीक सामने देखकर किसी की क्या हालत हो सकती है। रीम की जान लबों पर आने लगी। इसे समझ न आया वो कहाँ जाए कहाँ भागे। रफ से होलिये में ब्लू शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने, बालों की हाफ पोनी बनाए, टी शर्ट का गला डीप होने की बायस गले से झांकती वो सफ़ेद चैन। वो ख्वाब नहीं देख रही थी, वो सच था, हकीकत थी कि बाहर वो मलिकल मौत बनकर सामने आने वाला शख्स एहान दिलशेर ही था। रीम के हाथ पैर फूटने लगे क्योंकि इसके कदम वॉशरूम की जानिब ही थे। अचानक रीम को हौल उठने लगे कि वो कहाँ भागे, खुद को इसकी खून अशाम निगाहों से कैसे छुपाए। इसका तो दुपट्टा भी बाहर पड़ा था। इसी वक्त एहान ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो रीम को जल्दबाजी में और तो कुछ सूझा नहीं। वो अपनी कमर पर बिखरे बालों को दोनों कंधों की जानिब से आगे करती, हाथों में बढ़ती चेहरे पर फैला गई और दोनों हाथ से बालों समेत चेहरा छुपा लिया कि मुकाबिल इसे ना देख सके। जबकि एहान ने जो ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, इतना ही गैर मुतवक्का तौर पर सामने ही किसी लड़की को देख गड़बड़ा गया। लेकिन फिर एहसास हुआ कि इसी का रूम है और इसी का वॉशरूम है। वो इस लड़की से इसकी यहाँ मौजूदगी की वजह पूछने का इरादा रखता था, लेकिन नज़रों ठहर सी गई थी। नज़र शीशे में नज़र आते इसके चेहरे पर पड़ी तो अंदाज़ा हुआ वो लड़की अपना चेहरा छुपाए हुए है। लेकिन एहान की नज़र इसके हाथों की उंगलियों में अटकी थी। ये मंजर और ये नाजुक तराशी हुई मखरूती उंगलियां कहीं देखी देखी लग रही थी, पर कहाँ। वो उलझ गया। फिर उंगलियों से होते इसकी नज़र इस नाजुक सी लड़की के कमर पर अटक गई थी। बहुत ही नाजुक से सरापे का नाजुक सा मंजर था। जिस तरह उंगलियां अपने आप में बल खाती नज़ाकत लिए हुए थी, इसी तरह कमर भी तराशीदा पंखड़ी की तरह नाजुक और हसीन लग रही थी। मुकाबिल का कुंदन सा सरापा जैसे फुर्सत से तराशा हुआ था। एहान ने बमुश्किल से अपनी नज़र फेरी कि वो बदनज़र इंसान नहीं था, पर दिल में एक बेसब्र चोर ने भरपूर कस्म की अंगड़ाई ली कि एक बार फिर सिर्फ एक नज़र इस हसीन दुलरबा को देख ले। लेकिन वो इस कमीनी सी पुकार को दिल में ही दबाए गला खंकारते इससे मुखातिब हुआ। आप शायद तैमीना के बेटे की सालगिरह में आई हैं। इस लड़की का हल्का सा गीला दामन एहान की नज़रों से मख्फी नहीं रहा था। वो पूरा मामला समझते बोला, लेकिन वो तो बुत बनी खड़ी थी। सिर्फ सर इस्बात में हिलाकर जवाब देने पर इत्तेफाक किया। दिल तो किया समीना के बेटे का कत्ल कर दे, लेकिन बेबसी इतनी थी कि ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी थी, वरना वो शख्स पल भर में इसे पहचान लेता और फिर यकीनन समीना के बेटे की बर्थडे पार्टी रीम नोमान अली के सुयम की तकरीब ना बन जाती। ये मेरा रूम है, आप गलत जगह आ गई हैं, एहान ने गहरी सांस लेते नरमी से कहा, जबकि रीम तो इसकी इतनी नरमी से बात करने पर ही बेहोश होने को थी। आखिर इस आदमी के कितने रूप थे और कौन से वाला सच्चा था, ये मेहरबान वाला या यूनिवर्सिटी में एक खूंखार डायनासोर वाला। इसे एहान और अपनी पहली मुलाकात याद थी। वो शख्स यूनिवर्सिटी में
کسی بدتمیز بد دماغ مغرور انسان سے کم نہیں تھا، اور یہاں تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ آپ ایہان نے بات کا آغاز کرتے نظریں باہر کی جانب گھمائی تو نظریں بیڈ پر گئی جہاں اس لڑکی کا دوپٹہ پڑا تھا۔ جلد ہی وہ اس لڑکی کی مشکل سمجھ گیا تھا، جب ہی فوراً باہر نکلا اور اس شفون کے دوپٹے کو اٹھا کر ریم کی جانب بڑھایا، پر وہ دیکھ پاتی تو دوپٹہ تھامتی اسے دو جیسے سکتا ہو گیا تھا۔ وہ صدمے سے وہیں جم سی گئی تھی۔ جب ہی کچھ سوچتے ایہان نے دوپٹہ اس کے سر پر اس طرح ڈال دیا کہ آدھا دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح آگے ہو گیا۔ ریم کو اپنے اوپر پہلی دوپٹے کا احساس ہوا۔ پہلے وہ ایہان کی اس حرکت پر ساکت رہ گئی تھی۔ دل کے کسی کونے میں اس کے لیے عزت کے جذبے نے سر اٹھایا تھا کہ وہ اکیلی لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بھی بری نظر ڈالنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ الگ تھا، بالکل مختلف۔ ریلیکس رہیں اور آپ جا سکتی ہیں باہر۔ واش روم کے دروازے سے ایک طرف ہٹتے ایہان ریم کی جانب پیٹ کیے کھڑا ہو گیا تھا تو ریم موقع کو غنیمت جانتے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپتے ہوئے برق رفتاری سے باہر بھاگی۔ اس لڑکی کے بھاگنے پر ایہان نے مسکراتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر ذہن جھٹک کر واش روم میں بند ہو گیا۔ لیکن اندر آنے کے بعد بھی دماغ میں وہ حسین نازک سا سراپا گھومنے لگا۔ اپر کلاس کی پارٹیوں میں، یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ اس کے ارد گرد شہد کی مکھی کی طرح منڈلاتا تھا، مگر اسے کسی میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ابھی ابھی جو لڑکی یہاں سے اس کے خوف کی بدولت رفو چکر ہوئی تھی، اس میں کچھ تو ایسا تھا، ایسی کشش تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ بھی دیکھتے۔ لا حول ولا قوت، کیا سوچ رہے ہو ایہان دلشیر؟ خود کو ڈپٹتے وہ واش بیسن پر جھک گیا۔ دوسری جانب ریم کمرے سے باہر نکلی تو وہاں سمینہ کا بیٹا تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ، بس ایک موقع ملے، میں اس بچے کی ٹانگیں توڑ دوں۔ دانت کچکچاتے وہ جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ سوچ ہی سوانح روح تھی کہ اس گھر میں ایہان دلشیر موجود تھا۔ ایہان کون تھا؟ اس گھر میں کیا کر رہا تھا؟ دماغ میں خیال آیا کہ کہیں وہی تو چھوٹا مالک نہیں ہے، لیکن پھر اس ہولناک خیال کی خود ہی نفی کی۔ باہر آئی تو گارڈن میں ہی نعمان کھڑا تھا۔ بابا، مجھے واپس گھر جانا ہے، ریم نے آتے ساتھ ہی دو ٹوک انداز میں کہا تو نعمان سنجیدگی سے بیٹی کو گھورنے لگا۔ ابا پلیز، ریم نے جھنجھلا کر ان کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ ریم، کیا ہو گیا ہے؟ 5 سال کے بچے جیسی ضد کر رہی ہو؟ چھوٹے مالک نے صرف ہماری وجہ سے اتنی اچھی دعوت رکھی ہے، کھانے کا انتظام کروایا ہے، اگر ایسے چلے گئے تو سب کو کتنا برا لگے گا۔ پہلے کیک کاٹ لیا جائے، پھر کھانا کھا لے کر چلیں گے، نعمان نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ریم کو اپنی عزت اور جان کے لالے پڑنے لگے۔ وہ شخص تو پل بھر میں اس کی عزت کے پرخچے اڑا دیتا۔ ابا، چھوٹے مالک کا نام کیا ہے؟ ریم نے ڈوبتے دل سے پوچھا، ساتھ شدت سے دعا کی کہ کوئی بھی نام ہو پر ایہان دلشیر نہ ہو۔ ایہان دلشیر، اس کے باپ نے اپنے چھوٹے مالک کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ریم کی سماعتوں میں دھماکے کیے تھے۔ وہ شخص جس نے یونیورسٹی میں اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ جب اس شخص کو پتہ چلے گا کہ ریم اسی کے رحم و کرم پر پڑ رہی ہے تو وہ تو فوراً اسے یونیورسٹی سے نکلوا کر باہر پھینک دیتا۔ اسی لیے اس سے اجتناب ہی اچھا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ریم کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر نعمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بابا، جبھی کہہ رہی ہوں گھر جانا ہے اب کہ ریم نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ نعمان چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتا تھا یہ نمی کس خوف سے ہے۔ اچھا چلو، اندر کیک کاٹنے کے بعد کچھ دیر اینیکسی میں ریسٹ کر لینا، پھر کھانا کھا کر گھر چلیں گے، بس چھوٹے مالک آ جائیں پھر کیک کاٹتے ہیں۔ نعمان نرمی سے کہتے اسے اندر لے جانے لگا جب ریم ایک دم بولی تھی، بابا میں کیک کٹ کرنے میں شامل نہیں ہونا چاہتی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر اینیکسی میں آرام کر لیتی ہوں، شاید ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ریم نے التجایا کہا تو نعمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ریم کو اینیکسی میں چھوڑ کر وہ خود اندر چلا گیا۔ اینیکسی میں سے باقی سب باہر نکل کر واپس بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ جب ریم کی طبیعت کا معلوم ہوا تو ریم کو ریسٹ کرنے کا کہتے ہوئے سب اندر چلے گئے۔ ایہان واش روم سے باہر نکلا تو ایک دفعہ اپنی تھائی کو دیکھا جو درد کر رہی تھی، پھر اچانک نظر میں ریم کا حجاب لہرایا تو ماتھے پر بل پڑے تھے ارسلان نیازی کے حملے اسے اب تک یاد تھے۔ اس کی گندی نظر اس بھولی اور بے وقوف لڑکی پر تھی جو بے وجہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال گئی تھی۔ پھر کوفت بھرے انداز میں ذہن جھٹکا، لیکن اب کچھ الٹا ہی معاملہ ہوا تھا۔
ذہن ریم سے ہٹا تو اس انجان حسین سراپے میں اٹک گیا تھا جو اس کے واش روم میں تھا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں پہلے کبھی کسی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ پھر ایک تو یہ ریم چڑیل ہے جس سے مجھے بلا کی چڑ ہے، اور دوسری یہ واش روم میں کھڑی اجنبی حسینہ۔ وہ اس لڑکی کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا، ہاں، پر اب اسے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کا تجسس تھا۔ عجیب الجھن اور کشمکش تھی، اور اس کی یہ کشمکش ضرور دور ہوتی جب وہ کیک کٹنگ کے وقت نیچے جاتا تو اس لڑکی کو دیکھ لیتا۔ خود پر پرفیوم اسپرے کرنے کے بعد وہ نیچے آیا تو باری باری سب سے ملا۔ سب بڑی عقیدت سے اس سے سلام کر رہے تھے۔ وہاں سب تھے، پر ایحان کی نظریں جس کی متلاشی تھی وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ پر وہ مستقل انتظار کیے گیا کہ شاید وہ آنے والی ہوں۔ پر جب سمینہ نے کیک لا کر رکھا تھا اور اس کا بیٹا کیک کاٹنے لگا تو ایحان کی اس لڑکی کو دیکھنے کی امید ٹوٹ گئی۔ یہاں سبھی ملازمین کے گھر والے موجود تھے سوائے نعمان کے۔ شاید وہ نعمان کی ہی بیٹی تھی، لیکن وہ نعمان سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ کیک کاٹنے کے بعد باتیں ہونے لگی۔ ایحان بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن پھر بھی سکون برباد تھا۔ عام دنوں میں اس کا سکون ریم نے غارت کر رکھا تھا، جس کے خیال سے بچنے کے لیے اس نے یہ دعوت رکھی تھی، اور اب اس دعوت میں ایحان دلشیر کو وہ زنک کلر کے سوٹ والی نازک گڑیا بے چین کر گئی تھی۔ عجیب مصیبت تھی۔ کچھ دیر بعد ایحان مسکرا کر وہاں سے کھڑا ہو گیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے پردے پر ریم کا حجاب لہرایا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا۔ یہ فارغ رہ رہ کر میرا دماغ کچھ زیادہ ہی ہل ول گیا ہے۔ اب تو یونیورسٹی جانا پڑے گا، بس 2 دن اور۔ ریم، اس کے بعد تم خیالوں میں بھی میرے قریب بھٹکی تو تمہارا خون کرتے تمہیں حقیقت میں بھٹتی آتما بنا دوں گا۔ خیالوں میں ریم سے مخاطب ہوتے ایحان غرایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بے چینی سے عاجز آ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا تو جگ خالی تھا۔ اسے پانی کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ بیڈ سے اٹھا اور کچن میں پانی پینے کی غرض سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سارے لوگ واپس انیکسی میں آ گئے تھے۔ ریم کب سے بے چین تھی، لیکن اب کیک کو دیکھتے اچانک سے بھوک چمک گئی تھی۔ شکر اس کے لیے کیک انیکسی میں ہی آ گیا تھا۔ کیک کے 1-2 لقمے لینے کے بعد اس کی بھوک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس ڈائنوں کا خوف ایک طرف اور پیٹ کی پکار ایک طرف۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد زچ ہونے لگی۔ وہ سمجھتی تھی سب کھانا کھا شروع کریں گے، لیکن یہ دیکھ دماغ گھوم گیا۔ وہ سب تو اب اس آفت کے ساتھ گیمز کھیلنے کی تیاری میں تھے۔ بابا، مجھے بھوک لگی ہے، یہ لوگ سب کب کھانا کھائیں گے؟ ریم نے اپنے پاس بیٹھے نعمان سے پوچھا۔ اسے سچ میں بہت بھوک لگ رہی تھی، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ جلد از جلد کھانا کھایا جائے اور وہ یہاں سے رفع چکر ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگائے۔ ابھی تو ٹائم ہے، سب نے کیک کھا لیا ہے تو ابھی کسی کو بھی بھوک نہیں ہے۔ جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھا لو، نعمان نے نرمی سے کہا تو ریم کو سکون آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا کھانا کھاتے ہی یہاں سے گولی کی طرح اڑن چھو ہو جائے۔ پھر ایحان تو کیا، کوئی بھی اسے نہیں پہچانے گا۔ ابا، لا کر دے کھانا، ریم نے فرمائش پر نعمان نے مصنوعی غصے سے ریم کو گھورا۔ کیا ہوا؟ ریم نظروں کا مفہوم سمجھتے خجالت سے مسکرائی تھی۔ خود جا کر لے لو ریم، میں سب کے سامنے لاؤں گا تو یہ لوگ تمہیں نکما کہیں گے، نعمان نے مصلحت سے کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کبھی خود بھی کچن میں نہیں گیا تھا، نہ ہی کھانا نکالنے اور سرو کرنے کا تجربہ تھا۔ یہ سارے کام یہاں کے خان سامہ کرتے تھے۔ میں کیسے؟ مجھے ڈر لگے گا، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، ریم نے منہ بچوڑتے کہا تو نعمان مسکرایا۔ میں مذاق کر رہی تھی، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، ایسے اچھا بھی نہیں لگتا، میں سب کے ساتھ کھا لوں گی۔ ریم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تو نعمان نے اسے گھورا۔ مجھے معلوم ہے میری گڑیا کا چہرہ اس لیے اداس ہو کر لٹکا ہوا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی ہے نا؟ اب جاؤ، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اندر مینشن کے کچن سے کھانا نکال لاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں چھوٹے مالک کتنے اچھے اور مہربان ہیں، اپنا ڈرائیور ہونے کے باوجود مجھے اتنی عزت دیتے ہیں۔ چھوٹے مالک مینشن میں کھانا تو وافر مقدار میں بنواتے ہیں تاکہ ہم سب ملازمین جب جیسے مرضی چاہے لے کر کھا لیں، اور آج تو
ہے ہی خاص اہتمام۔ اب جاؤ، اس بات کی فکر مت کرو کہ رات کے 11 بجے ہیں۔ اس وقت مینشن میں کوئی موجود نہیں ہوتا، اسی لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بابا کی بات پر اس نے روحانسی ہو کر انہیں دیکھا۔ اب وہ کیا کہتی، اسے سارا مسئلہ ہی تو چھوٹے مالک سے تھا۔ اصل موت ہی تو اسے مینشن کے اندر کچن میں جانے سے پڑ رہی تھی، جہاں کا رخ اس نے آج تک نہ کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کس طرح اس ڈائنو سے ٹکرا نہ جائے۔ بابا کے اصرار پر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انیکسی کی لابی سے گزر کر پچھلی جانب سے مینشن کے کچن کی جانب کی۔ وہ لان میں کچھ دیر رکی اور ایک گہرا سانس بھرے اس نے احتیاطاً اپنے سادہ دوپٹے کا نقاب کرے چہرہ چھپا لیا۔ وہ کچن میں آئی تو زیرو پاور کے سفید بلب میں ہر طرف ملگجی سی روشنی تھی۔ سب سے پہلے تو وہ اتنا بڑا کچن دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ان کی پوری انیکسی جتنا تو کچن ہی تھا۔ وہ فریزر کی جانب بڑھی تھی اور اسے کھول کر دیکھا۔ نواں اقسام کے لذیذ کھانے دیکھ بھوک مزید بڑھ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک بریانی دیکھ کر آئی تھی۔ جلدی سے پلیٹ میں بریانی نکالی اور ابھی وہ بریانی پر رائتا اور سلاد ڈال ہی رہی تھی کہ قدموں کی بھاری دھمک کچن کی جانب آتی سنائی دی تو ریم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ اس نے جلدی سے پلیٹ اٹھائی اور دونوں ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لی، مگر وہاں سے 9:11 ہونے سے پہلے باہر سے نووارد کچن میں چلا آیا۔ ایہان نے اسی زنک کلر کے سوٹ والی لڑکی کو کچن میں دیکھا تو نامحسوس طریقے سے ہی صحیح اسے کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ ایہان کچن میں داخل ہوا تو واپس اسے وہی نازک چھوٹے سے وجود کی پشت کچن میں نظر آئے۔ ایہان نے اس کے ڈارک براؤن سلکی بالوں کی آبشار کو غور سے دیکھا، جنہیں سیاہ زنک دوپٹے چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس کی بھاری آواز پر اور کچن کی سامنے موجود گلاس وال میں ابھرتے ایہان دلشیر کے عکس کو دیکھ کر ریم کو یوں لگا جیسے اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اس کی پل بھر میں چھوٹی سی جان سوکھے پتے کی مانند لرز گئی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی کہ وہ چھوٹے مالک جس کے تعریفوں میں اس کے بابا دن رات زمین آسمان کے کلامیں ملاتے رہتے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایہان دلشیر تھا۔ اب ریم نے اپنی عافیت اسی میں جانی کہ وہ یہاں سے گدھے کے سر سے سنگ کی مانند غائب ہو جاتی، اسی لیے اسے نظر انداز کرتی قدم آگے بڑھائے تھے۔ ایہان کا پل بھر میں پارا ہائی ہوا تھا۔ ایک تو اسے جتنا یہ چہرہ دیکھنے کا تجسس تھا، وہ اتنی ہی اس کے ہاتھ سے چکنی مچھلی کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ دوسرا، یہ آج کل اس کی دہشت اتنی کم کیوں ہو گئی تھی کہ اسے یہ پدی لڑکیاں خوفزدہ ہونا چھوڑ گئی تھی۔ ایہان نے دانت پیس کر لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ وہ بورشلس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ ریم نے ہلکا سا پلٹ کر اب نگاہیں اٹھا کر لرزتی پلکوں سے سامنے اپنی موت کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایہان ان آنکھوں کو دیکھ کر پل بھر میں اپنی جگہ پر جامد و ساکت ہوا تھا۔ یہ آنکھیں سیاہ رات کی گہری سی آنکھیں، پلکوں کا اٹھتا گرتا سامری کے شیر سا رقص اور ان میں موجود چمک کو کوئلے کی کان میں ہیرے کی مانند۔ ایہان کافی دیر ان کاجل سی بھری آنکھوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسی کون سی کشش تھی ان دلکش ہرنی سی سیاہ کاجل بھری آنکھوں میں کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا ان آنکھوں کی سیاہی کو؟ پر ہوش میں رہتا تو غور کرتا کہ وہ وہی آنکھیں ہیں جو پہلے بھی وار کر چکی ہیں، پر اس بار تو وار کا طرز ہی بدل چکا تھا۔ اب کی بار تو ایہان دلشیر نے خود بھی قبول کیا تھا کہ وہ ان آنکھوں کے وار سے شدید گھائل ہوا ہے۔ وہ ایک سلونا سا نازک سا وجود تھا جو اس کے کثرتی وجود کے سامنے چھپ سا گیا تھا۔ ایہان نے اس کے ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹ دیکھی۔ ایہان کے خاموشی سے اسے گھورے جانے پر ریم بری طرح سے کسمسائی، دل میں شکر ادا کیا اس آدم خور نے اسے اب بھی نہیں پہچانا تھا۔ تم کھانا چرا رہی ہو؟ کون ہو تم؟ اب کے بار ایہان کے لہجے میں مصنوعی سرد بن کے ساتھ ایک تجسس بھی تھا۔ اس کے آنکھیں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں چھپ گئی تھی، اور اب جب سامنے آئی تھی تب بھی بھاگنے کو پڑ تول رہی تھی۔ گڈی، کہاں رہ گئی ہم؟ آئی نہیں ابھی تک؟
بابا کی آواز پر ریم بری طرح سے جھٹپٹائی تھی۔ اس تک وہ دو میں وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے میں کامیاب ہوئی، تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ پل میں ایک فسود ٹوٹا تھا۔ ایہان مبہم سا مسکراتے کچن کی خارجی کھڑکی تک آیا تو اسے پچھلے جانب کی انیکسی کی جانب بھاگتے دیکھا، مطلب وہ اس کے ڈرائیور نعمان علی کی بیٹی ہی تھی۔ ایہان کو عجیب لگا تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا اور اس کی وہ سیاہ تیکھے بڑے بڑے نین کٹورے آنکھوں کے پردے پر چپک کر رہ گئے تھے۔ ادھوری ملاقات کی تشنگی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں کافی غیر معمولی تھیں جنہوں نے ایہان دلشیر کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا ننھی چورنی، ایہان نے زیر لب کہا اور پھر پراسرار سا مسکراتا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ ریم باہر آ کر کانپنے لگی تھی، دل دھڑک دھڑک کر ابھی بھی پسلیاں توڑنے کو تیار تھا۔ اب حلق سے نوالا کس کمبخت کے نیچے اترنا تھا کہ وہ ڈائنو جیسے اس کے پورے جسم کا خون اس کا بازو تھام کر اپنے لمس کی دہشت سے ہی خشک کر چکا تھا۔ نعمان جو اسی کی فکر میں باہر آیا تھا، ریم کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ ریم تم ٹھیک ہو؟ نعمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا پلیز مجھے گھر جانا ہے، اب انکار مت کریں گا؟ ریم کے کانپتے روحان سے لہجے پر اب کی بار نعمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم یہاں رکو، میں چھوٹے مالک۔ ابھی نعمان بول ہی رہا تھا کہ ریم بات کاٹ گئی۔ پلیز بابا بعد میں بتا دیجیے گا نا۔ اس کی التجا پر نعمان نے گہری سانس لی اور اپنی ڈری سہمی گڑیا کو بازو کے حصار میں لیے چلتا ہوا گاڑی کے پاس آیا اور ریم کو لے کر اگلے 5 منٹ میں مینشن سے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری طرف واپس کمرے میں آنے کے بعد بھی ایہان بے چینی میں مبتلا تھا۔ جب ہی کہ سوچتے واپس باہر آیا اور انیکسی کی طرف قدم بڑھائے، دل نے جیسے ضد باندھی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی دم لے گا۔ وہ انیکسی کے باہر پہنچا تو اندر جانے سے پہلے نظر سمینہ کے بیٹے پر پڑی جو باہر اداسی سے بیٹھا تھا۔ اندر جانے سے پہلے ایہان نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے برابر میں لان میں رکھے پتھر کے بیچ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا برتھ ڈے بوائے، اداس ہیں؟ ایہان نے نرمی سے پوچھا تو وہ مزید اداس ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایہان نے تجسس سے پوچھا۔ اسے یہ شرارتی بچہ بہت پسند آیا تھا جس نے آ کر اس سرد سے بے رونق محل میں رونق سی بھر دی تھی۔ میری شرارتوں کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چلی گئی، اس معصوم سے بچے نے منہ لٹکا کر کہا تو ایہان نے حیرت و ناسمجھی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھا۔ کون چلی گئی؟ ایہان نے دل میں اش اش کرتے اور زیادہ تجسس سے پوچھا تھا۔ وہی جو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اب کی اس بچے کے لہجے میں اور زیادہ اداسی تھی۔ کون؟ وہ وائٹ فراک والی فیری؟ ایہان نے کہا رک کے کہا۔ دوسرے ملازم کی 5 سالہ بیٹی کا ذکر کیا تھا کہ اتنا سا بچہ بھی ایسی فیلنگز رکھ سکتا ہے؟ چھی، نو وے، وہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ میں تو ریم کی بات کر رہا ہوں۔ اب کہ اس بچے نے نام کی وضاحت دی تو ایہان کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ کون ریم؟ ایہان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی جس نے زنک کلر کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور زنک کلر کا ڈریس، جسے میں نے شرارت سے آپ کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ سوری، اس میں ساری میری غلطی تھی۔ وہ بچہ اپنے طور پر اپنا جرم قبول کر رہا تھا، پر ایہان کی سماعتوں پر ایک بم پھوٹ چکا تھا۔ اچانک خود بخود اس نقاب پوش حسینہ کی آنکھیں سمیت چہرہ بھی ایہان کی ذہن کے پردے پر صاف ہو چکا تھا۔ وہ جب سے جو اس بے چینی میں مبتلا تھا کہ ان آنکھوں کو، ان انگلیوں کو کہاں دیکھا ہے، اب جب سارا منظر واضح ہوا تو ایہان دلشیر کا دماغ معاف ہونے لگا تھا، جس کے خیالات کو اپنے دماغ سے جھٹکنے کے لیے وہ اتنے جتن کر رہا تھا۔ وہ اس کے گھر، اس کے بیڈ روم، حد تک کہ اس کے واش روم تک آ کر چلی گئی تھی۔ پر اگر نہیں گئی تھی تو ایہان دلشیر کے دماغ سے اچانک غصے سے ایہان کا پارا آسمان کی بلندیوں تک چڑھنے لگا۔